میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جس سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں اس شعر کے کچھ معنی کو سمجھیے۔ صدقے سے مراد قربان ہونا، کنکریاں سنگریزے جو چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، دفعتاً اچانک منہ پھر گیا، یعنی وہ شکست کھا گئے۔ بہت خوبصورت معجزہ۔ ایک غزوے کا موقع تھا، بہت سارے دشمنوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، نبی پاک نے ہاتھ میں خاک لی اور پیارے آقا نے شاہت الوجوہ کہہ کر ان کافروں کی طرف جب یہ اپنی مٹھی کو پھینکا۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی کے ہاتھ میں مٹھی ہو، کچھ کنکر ہو یا کچھ ریت کے ذرات ہوں تو وہ سامنے والے کافروں کی یا سامنے والے دشمنوں کی آنکھوں میں تو جا سکتے ہیں، مگر یہ کنکریاں کس کے ہاتھ سے مس ہوئی تھیں؟ یہ ہاتھ کس کے تھے؟ یہ بڑھانا کس کا تھا؟ یہ کلام کس کا تھا؟ نبی پاک نے جب شاہت الوجوہ کہا اور اپنے ہاتھوں سے ان کنکریوں کو پھینکا تو راؤنڈ جتنے کفار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو گھیرے ہوئے تھے، سب کی آنکھوں میں وہ خاک پہنچی، سب گویا اندھے ہو گئے، اور نبی پاک اور صحابہ وہاں سے خیر و عافیت سے نکلے اور وہ منہ پھیر کر بھاگ گئے۔ ایک خوبصورت معجزہ اور اس کے لیے خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے۔ اب قربان بھی کس کے ہو رہے ہیں؟ ان ہاتھوں کے۔ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت کا بڑا نرالا انداز ہے۔ یہی انداز ایک اور شعر میں اعلیٰ حضرت نے اپنایا نا، کیا خوبصورت فرماتے ہیں، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ ان ہاتھوں کا صدقہ مانگ رہے ہیں، اور آج انہی ہاتھوں پر صدقے ہونے کی بات کتنے پیارے انداز میں لکھی۔ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، جس سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا، جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔